الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام حضرات اپنے آقا و مولا حضور سرور کونین فخر موجودات سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود و اسلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ عرض کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ محترم و مکرم علماء ذی وقار، حفاظ کرام، معززین علاقہ، فخر اہل سنت، مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی محمد فاروق القادری دامت برکاتہم العالیہ نے آج کی یہ خوبصورت بزم اس لیے سجائی کہ یہ جو شہزادے آپ کرسیوں پہ تشریف فرما دیکھ رہے ہیں، اپنے چہروں پہ نور قرآن سجائے ہوئے یہ جو بیٹھے ہیں، آج ان کے سروں پر دستار فضیلت سجائی جائے گی اس اعزاز کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ کیا ہے۔ قرآن حکیم کے جو بابرکت الفاظ میں نے تلاوت کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، بے شک ہم نے یہ قرآن آسان کر دیا ہے۔ لذکر دو معنوں کے لیے استعمال ہوا، مفسرین کرام نے اس کے دو معنی بیان فرمائے۔ ایک معنی ہے یاد کرنا اور دوسرا معنی ہے نصیحت حاصل کرنا۔ دونوں معنی اگر لیے جائیں تو قرآن ان دونوں معانی کو پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن یاد کرنا بھی آسان ہے، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنا بھی اللہ نے آسان کر دیا، اور اس سے برکت اور نور حاصل کرنا بھی اللہ نے آسان کر دیا۔ پوری دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے اتنی تعداد میں حافظ ہوں۔ یہ قرآن کا ایک ایسا معجزہ ہے۔ کچھ سال پہلے ایک تحقیق میں نے پڑھی، اس وقت تک کہ سروے کے مطابق پوری دنیا میں 90 لاکھ کے قریب قرآن کے حافظ تھے، تو جن میں الحمدللہ ہر سال اضافہ ہو رہا ہے۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کی نسبت بیسیوں جو حفاظ ہیں الحمدللہ اس تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم 90 لاکھ بھی سمجھیں تو پوری کائنات میں کوئی ایک کتاب قرآن کے سوا ایسی نہیں جس کے اتنی تعداد میں حافظ موجود ہوں۔ تو یہ قرآن کی جو پہلی بات ہے کہ ہم نے اس کو یاد کرنا آسان کر دیا۔ اچھا، اب آپ دیکھیے دنیا میں کوئی بھی چیز آپ یاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ سوچیں گے کہ مجھے پہلے اس کے بارے میں پتہ ہو، اس کی سمجھ ہو، یہ ہے کیا؟ آپ کو اگر چائنیز کی چند سطریں دے دی جائیں تو شاید کوئی 150 میں سے کوئی بندہ ہو جو ان کو یاد کر لے، کیونکہ وہ اس کی زبان نہیں ہے، اس کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ قرآن ہماری زبان بھی نہیں ہے، ہم پنجابی اردو بولنے والے لوگ، اور ہمارے بچوں نے عربی زبان میں اتارے ہوئے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ زبان اور ہے، ہماری زبان اور ہے۔ پوری دنیا میں جو مسلمان بستے ہیں سوائے عرب کے سب کی زبانیں مختلف ہیں، لیکن حافظ آپ کو ہر خطے میں مل جاتا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے آسان کر دیا ہے اس کو سینوں میں محفوظ کرنا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بعض بچے ذہنی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، بولنے میں بعض بچوں کو دشواری ہوتی ہے، لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ان بچوں کو دیکھا
قرآن یاد بھی ہو رہا ہے، جب قرآن پڑھتے ہیں تو بالکل ٹھیک پڑھتے ہیں، عام حالات میں بولتے ہیں تو بولنے میں دشواری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے۔ دوسرا پہلو جو فرمایا لذکر کا ترجمہ نصیحت حاصل کرنا، تو اس کو اس معنی میں لیں کہ قرآن اللہ رب العالمین خالق کائنات جل مجد الکریم نے اس کی نصیحت بھی آسان کر دی کہ جو لوگوں کے دلوں میں اثر کرتی ہے۔ آپ کبھی غور کریں، چھوٹے بچے جب ابتدان کچھ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو جو قاعدے ان کو دیے جاتے ہیں ان میں تصویریں بنی ہوتی ہیں، الف انار بے بکری تے تختی، کہ بچہ مشاہدے سے اس کو دیکھ کر جلدی سمجھتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو پروردگار عالم جس نے قرآن نازل فرمایا اس نے یہ کرم نوازی فرمائی، قرآن کو اتنی آسان زبان میں نازل کیا کہ ہر شخص جو سمجھنے والا ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور قرآن کی زبان جو ہے وہ مشاہداتی زبان ہے۔ آپ دیکھیں اللہ مثالیں دے دے کر فرماتا ہے زمین میں غور کرو، آسمان کو دیکھو، بادلوں کو دیکھو، ہوائیں کیسے چلتی ہیں، سمندر کیسے چلتے ہیں، پانی، درخت، سبزہ، یہ ساری مثالیں اللہ نے مشاہداتی انداز میں بیان کی تاکہ جس کو پڑھنا شروع کرے کوئی شخص تو یہ مشاہدہ اس کے سامنے ہو اور اس کو ہماری قدرت کے نظارے سمجھ میں آنے شروع ہو جائے۔ تو گرامی قدر حضرات، تو یہ دونوں صورتیں جو قرآن کریم کی ہیں، اللہ رب العالمین خالق کائنات کی پاک کتاب کو یاد کرنا اور اس کو سمجھنا۔ بحمد اللہ تعالی علماء کرام کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے، یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ قرآن یاد بھی کرواتے ہیں اور قرآن کا مفہوم عام لوگوں کے ذہنوں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ یہاں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا، آپ کی توجہ ہے، ماشاءاللہ آپ بہت توجہ سے سن رہے ہیں اور میری امید ہے کہ میری بات آپ سمجھیں گے۔ دو عجیب قسم کے تصور عام کر دیے گئے۔ ایک تو یہ تصور دیا گیا کہ قرآن کوئی سمجھ نہیں سکتا، قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت سارے علوم چاہیے، اور دوسرا تصور اس کے بالکل برعکس دے دیا گیا کہ نہیں، ہر بندہ ہی قرآن سمجھ سکتا ہے، نہ کسی استاد کی ضرورت ہے نہ کسی کی اور ضرورت ہے، آپ اٹھیں ترجمہ پڑھیں اور قرآن سمجھ آ جائے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ تو عرض خدمت ہے یہ دونوں باتیں اپنی انتہا پہ ہیں اور دونوں غلط ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ہستی سے کون واقف نہیں ہے؟ ان کی دانائی، فہم و فراست، ان کی جرت و بہادری، اس کے ساتھ ساتھ وہ اہل زبان بھی ہیں، انہی کی زبان میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے 10 سال میں سورہ بقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، ہمارا کوئی کن ذہن غبی بچہ یہ بات کرے کہ مجھے 10 سال لگے سورہ بقرہ سیکھنے میں، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے۔ پہلے بچے کو مخارج سیکھنے پڑیں گے، پھر ان کی صفات سیکھنی پڑیں گی، پھر بچے کو سمجھ آئے گی کہ قرآن پڑھنا کیسے، اس کا تلفظ کیسے کرنا ہے، اس کے بعد گرامر سیکھے گا، پھر اس کو ترجمہ سمجھ میں آئے گا، پھر جا کر وہ قرآن سمجھے گا۔ لیکن وہ ہستی جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ان کا عالم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے 10 سال میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سورہ بقرہ سیکھی ہے، 286 آیات 10 سال میں سیکھی ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ یہ دعویٰ کر دینا، اپنے بند کمروں میں بیٹھ کر یہ کہہ دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آؤ میں قرآن سکھا دیتا ہوں، ہر بندہ قرآن سیکھ سکتا ہے، اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا تو فاروق اعظم نے 10 سال کس چیز کے لیے لگائے؟ اس کی میں مثال دیتا ہوں، دیکھیے قرآن پاک کا متکلم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ دنیا میں آپ کسی کا کلام پڑھیں، آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کا فطری تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کا یہ کلام ہے وہ مجھے سمجھا دے، وہ بتائے کہ اس کا مفہوم کیا، اس کا مقصد کیا، وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ اب یہ کلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے،
ہم میں سے کوئی بھی شخص ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں پوچھ سکتا کہ یا اللہ اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نائب مطلق تمام نبیوں کے سردار جن پر یہ قرآن اتارا، ان کو یہ شان بخشی کہ جس کو قرآن کے کسی مسئلے میں کوئی اشکال پیش آئے، کوئی سمجھ نہ آئے، وہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب دیکھیے، اگر قرآن سمجھنا جیسے لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اردو ترجمہ پڑھ کر سمجھ آ جاتا ہے، اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا تو میں عرض خدمت کر رہا ہوں قرآن کریم میں سورۃ الانعام کی 82 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا لم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو ملایا نہیں ہے، خلط ملط نہیں کیا ظلم کو، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اب صحابہ نے جب یہ آیت پڑھی تو صحابہ پریشان ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ قرآن سمجھا اور پریشان ہو گئے۔ اب ہم چونکہ اس پریشانی سے اس لیے محفوظ ہیں کہ ہم نے قرآن سمجھنا ہی نہیں ہے، ہم نے چھٹکارا پا لیا پریشانی سے، نہ سمجھیں گے نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب یہ سمجھا تو پریشان اس لیے ہوئے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے، آپ بھی توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو ملایا وہ ہدایت نہیں پا سکتا، نہ امن میں ہو سکتا ہے۔ امن میں وہی ہوگا جس نے ظلم کو اپنے ایمان کے ساتھ نہ ملایا۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان پریشان ہو کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، انہوں نے ظلم کو اسی معنی میں سمجھا تھا جو ہمارے عام عرف میں سمجھا جاتا ہے، کوئی کمی زیادتی تھوڑی بہت۔ تو انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم میں سے کون ایسا شخص ہوگا جس نے کبھی ظلم نہیں کیا، جس نے کبھی کوئی کمی زیادتی نہیں کی، ایسا کون ہوگا؟ تو اگر یہ معنی مفہوم ہے تو پھر ہمارے ایمان کا کیا بنے گا؟ تو سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے ظلم کو ساتھ ملایا اس کا ایمان گیا، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اب صحابہ کرام اس بات پر متفکر اور پریشان ہے، تو صحابہ کرام کے اس عمل نے یہ بات بتا دی جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی پریشانی آئے، جب بھی کوئی دکھ پہنچے، کوئی الجھن ہو، کوئی حاجت روائی کا معاملہ ہو تو حاضر بارگاہ مصطفیٰ میں ہونا ہے۔ تو صحابہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام ہمارا کیا بنے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں پریشان نہ ہونا۔ اب یہ سمجھے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے رب کے نائب مطلق ہیں، اس کریم متکلم کے نائب ہیں جس کا یہ کلام ہے اور وہی سمجھا سکتے ہیں کہ اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضور اس کا ذرا ہمیں سمجھا دیجئے، ہم بہت پریشان ہیں حضور، کسی نہ کسی موقع پر کوئی نہ کوئی کمی زیادتی تو ہوتی ہے، تو ہمارے ایمان کا کیا بنے گا؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ظلم سے مراد یہ عام ظلم نہیں ہے، بلکہ اس ظلم سے وہ ظلم مراد ہے جو حضرت لقمان علی نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کرتے ہوئے فرمایا، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد جس نے شرک کو ساتھ ملا لیا اس کا ایمان نہیں بچے گا، جو شرک سے محفوظ رہا وہ ہدایت بھی پائے گا، وہ امن میں بھی ہوگا۔ تو اب یہ مسئلہ کس نے حل کیا؟ اس نائب اکبر نے حل کیا جو اللہ کا کلام جن پر اترا، جن کو اللہ پاک نے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب کریم ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتا دیں، واضح کر دیں، تفصیل بیان کر دیں جو ان کی طرف اتارا گیا ہے۔